جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان دوستوں کے لیے دعائیں، بہت دعائیں، جنہوں نے میری بیماری پر مجھے دعائیں دی۔ آپ سلامت رہیں سارے، اور جو نئے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن ضرور دبائیں، جسے میں کہتا ہوتا ہوں ٹنڈی مار لو، ٹنڈی ٹرن کر کے۔ آپ کے لائکس چاہیے، آپ کے کامنٹس چاہیے، اور آپ کی اچھی اچھی باتیں چاہیے۔ اور جو یہ گندے قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جو آ کے دوسروں کو لفافہ کہتے ہیں، شرم نہیں آتی جنہیں، گھٹیا قسم کی گفتگو کرتے ہیں، انہیں عقل چاہیے، اپنے ماں باپ کے ہونے کا ثبوت دیں، یہ اپنے ماں باپ کی اولاد ہونے کا ثبوت دیں، اچھی اولاد ہونے کا ثبوت دیں، اور دوسروں پر الزام تراشی سے پہلے اپنی یہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر یوں جھانک لیں کہ ہے کس تربیت کے یہ لوگ۔ خیر، بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، لیکن آج بات کرنی ہے کہ اے جج ہے کیڑا ہے؟ 7 پرائم منسٹر جس کی کچہری میں، جس کی کورٹ میں، جس کی عدالت میں آئے 60 بار، صرف میاں نواز شریف اس جج کی عدالت میں آئے، اور اس جج کو کس کس نے کب کب توسیع دی؟ یہ جج ہیں جج محمد بشیر، المعروف احتساب عدالتاں والے ہیں، نیب والے۔ یہ اسلام آباد کی 3 نیب کورٹس جو ہیں، ان کے یہ انتظامی جج ہیں، مطلب آپریشنل جج۔ اور جنہ نے بھی یہ ترقیاں دیتیاں نا، توسیعاں دیتیاں، انہوں نے یہ اس بندے نے عدالت سد لیا۔ 1958 میں یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے والدین اس جج کے ہجرت کر کے آتے ہیں انڈیا سے، اور ڈیرہ جن کے پھلاں دا سیرا، پھلاں دا سیرا بہت خوبصورت شہر ہے کے پی کا، وہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن ڈیرہ ظاہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی ہونی تھی۔ پھر گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھے، پشاور سے پڑھے، اور پھر قانون کی بڑی ڈگری انہوں نے لی پنجاب یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ کمال کے جج ہیں بھائی۔ 2012 میں انہیں احتساب عدالت کا، نیب عدالت کا جج لگایا سید یوسف رضا گیلانی، جو تب پرائم منسٹر تھے، آپ جانتے ہیں نا۔ اور اسی سید یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے کٹہرے میں بلا لیا کہ تھے آ بھائی، بڑے جج لانا ہے تم ہیں۔ لیکن اس بندے کی ایک خوبی کہہ لیں کہ یہ بڑا قانون کا بڑا سیاںا۔ ویسے تو ہماری عدالتوں میں جتنے سیانے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، اعجاز الحسن، مظاہر علی نقوی، اور ٹرکاں والے تے دوسرے تیسرے، آہو وہ ثاقب نثار بھی گیا، عمر عطا بندیال بھی گیا، اور پتہ نہیں کون کون سی بھیڑیں ہم نے دیکھی ہیں، افتخار چودھری جیسے عجیب و غریب کریکٹر بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن یہ بڑے بڑے ججز ہیں نا، یہ چھوٹے لیول کا تھوڑا جا نکا جج۔ اچھا، جج لگتا کیسے ہے؟ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ جج کا نام تجویز کرتی ہے اور بھیجتی ہے وزارت قانون کو، لا منسٹر کو، لا منسٹری کو، اور لا منسٹری اس کی فائل بنا کر کیبنٹ کے سامنے رکھتی ہے کہ اے جج تے انہوں نیب تے لانا ہے، اور کیبنٹ پھر منظوری دیتی ہے، اور منظوری کے بعد اس جج کو لگایا جاتا ہے صرف 3 سال کے لیے، 3 سال۔ لیکن اے بھائی ہوری جڑے جج ہے نا، 2012 تو لے کے ہن تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمال کی یہ پرسنالٹی ہے۔ 2023 میں یعنی پچھلے سال کے دسمبر میں ان کی گاڑی پر فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے یہ معاملہ نا۔ یہ فائرنگ والا معاملہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کس نے کی، کیوں کی، کب کی۔ اور انہی کی عدالت میں عمران خان کو اکرم، وہ کون سا اکرم تھا جس نے عمران خان کو دھوکے سے مروایا، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے
عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 14 سال قید با مشقت سنائی ہے اسی جج بشیر نے، اور اسی جج کے حکم پر ہی یہ سارے کا سارا کھیل تماشا ان دنوں جاری و ساری ہے ہمارے ملکی سیاست میں، ہمارے ملک کی سیاست میں، اور ہم اسی کھیل تماشے میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں ذرا الجھانا چاہوں گا جج بشیر کی جانب آپ کو لے جانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جج صاحب ہے کون، اور اس جج نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ 2012 میں یوسف رضا گیلانی اس جج کو تعینات کرتا ہے۔ تعیناتی کے بعد یہ 5 بڑے ریلیف دیتا ہے کس کو بھلا؟ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو۔ ہاں جی، وڈا صدر بھی جڑا ہے نا وہ اس دی عدالت دے وچ سی کٹہرے چ، ہاں جی، جو آج تک صدر پاکستان جسے کہا جاتا ہے، بلاول بھی کہتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری، پریزیڈنٹ زرداری نے یہ کیا، پریزیڈنٹ زرداری نے وہ کیا۔ پیپلز پارٹی کا ہر بندہ اور کچھ جرنلسٹ ابھی تک آصف علی زرداری کو صدر ہی کہتے ہیں، اپنی اپنی لو ہے نا، مطلب تاحیہ صدر بنا لیا نا آصف زرداری کو۔ اچھا، 2015 میں میاں نواز شریف آ جاتے ہیں تو میاں نواز شریف پھر انہیں 3 سال کی توسیع دے دیتے ہیں۔ کیا لے اور ججی کار، مطلب تیرے بغیر ساڈا گزارا نہیں۔ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کیس توشہ خانہ کا ہی، ایک تو توشہ خانہ کا یہ کیس جو ہے جس پہ فیصلہ ہوا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، یہ ہے نا ایک بڑا پرانا یوسف رضا گیلانی کا توشہ خانہ کیس پیا، انہوں اس جج نے چھیڑیا ہی نہیں، بھائیوں نے لایا سی انہوں، ایسے کہہ لیں، یا نیب والوں نے اس کیس کو پوری طرح سے پرسو نہیں کیا، یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی تک اس کی عدالت میں پڑا ہوا ہے وہ کیس، سید یوسف رضا گیلانی المعروف ملتان والے، المعروف ٹھرکی وزیر اعظم، آپ جانتے ہیں نا، اور ہمارے ملک کی بڑی معروف سنگر ناہید اختر، ان کو بھی انہوں نے کافی عرصہ اپنی حویلی میں رکھا، جس طرح سے بھی رکھا وہ الگ کہانیاں چھوڑے، ان کہانیوں میں نہیں الجھنا، صرف جج بشیر پر ہی رہنا ہے۔ راجہ پرویز اشرف، جنہیں رینٹر راجہ بھی کہا جاتا تھا، رینٹر راجہ کا بھی کیس سابق وزیر اعظم کا اسی جج کے کٹہرے میں لگا، اسی جج کی عدالت میں لگا، لیکن وہ بعد میں سرخرو ہوئے، آپ جانتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم نواز شریف جو تھے جنہوں نے انہیں توسیع دی، انہیں 60 مرتبہ انہیں اور مریم نواز شریف کو ایون وہ کیا ہے ایون فیلڈ کیس میں جج بشیر احمد کی عدالت میں آنا پڑا۔ بھیا ہے، بھائی ہے، اردو ہے ان کی مادری زبان، بھیا صاحب ہیں یہ جج صاحب جو ہے نا، 60 مرتبہ یہ جج بشیر کی عدالت میں پیشی ہوئی نواز شریف اور مریم نواز شریف کی، اور اس دن عدالت میں کوئی نہیں تھا جب انہوں نے 10 سال قید کی سزا سنائی میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو، جن میں ان 10 سالوں میں 7 سال قید با مشقت تھی۔ یہ وہی کیس ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ جب نواز شریف اس دنوں لندن میں تھے اور وہ اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف جیسے ہی پاکستان آئیں تو ایئرپورٹ پر جہاز لینڈنگ کے فوری بعد جہاز کے اندر سے مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ شہباز شریف بھی وزیر اعظم رہے اس ملک کے، شہباز شریف نے بھی بڑیاں پیشیاں پھونکتیاں بھائی جج بشیر کے سامنے اس کی عدالت میں، اور وہ جو شاہد خاقان عباسی ہے وہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں، نواز شریف کی پارٹی نے انہیں اپنا وزیر اعظم بنوایا تھا جب نااہل کیا گیا تھا نواز شریف کو، انہوں نے بھی بڑیاں پیشیاں پھونکتی ہیں، مطلب 6-7 وزیر اعظم جو ہیں وہ جج بشیر کی عدالت میں حاضر ہوتے رہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حاضر ہو، یوسف رضا گیلانی حاضر ہو، راجہ پرویز اشرف حاضر ہو، اور میاں نواز شریف اور
عمران خان یہ سارے کے سارے اس جج کی عدالت میں پیش ہوتے رہے، اور عمران خان نے بھی اس جج کی توثیق کی، اسے مزید 3 سال دیے۔ 2021 میں عمران خان نے توسیع دی اس جج کو جو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، اسی توسیع کی وجہ سے، اور اسی نے ہی عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی۔ سزا ایک اور بھی آنا رہی ہے خان صاحب کے خلاف، اسی جج کے ہاتھوں، وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس، وہ بھی جج صاحب کے پاس لگا ہوا ہے، اور مارچ میں ویسے اس جج نے 14 مارچ کو ریٹائر ہو جانا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے اب جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے ریٹائر ہے بھائی کو، تو ہوں نہیں سدے گا، لیکن اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس کو بھی سنا جانا ہے، اور اس میں بھی سزا آنی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ وہی القادر ٹرسٹ جس کے حوالے سے عمران خان راضی ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن جاتا ہے، اور دوسری بڑی ملزمہ جو ہے وہ بشرا بی بی ہے، ظاہر اسی کے خلاف بنے گا نا۔ جڑی بشرا بی بی بنی گل جا کے ڈیرا لا کے بہ گئی، قابض ہو کے بہ گئی ہے، اور وہ سلطانی گواہ بھی بننے کو تیار ہے اب وہ عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے خلاف۔ یہ بڑی کہانی ہے، جب کھل کے سامنے آئے گی نا تو رونگٹے کھڑے ہوں گے سب کے کہ اے کی ہندا رہا تھے۔ خیر، جج بشیر کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے ایڈیشنل جج کے طور پر اپنی سروس کا آغاز کیا، پھر ایڈیشنل سیشن جج رہے، پھر سیشن جج رہے، ڈسٹرکٹ جج رہے، اور اسپیشل جج رہے، اور اب 2012 سے اب تک وہ انتظامی جج ہیں نیب کے، اور ہر سیاستدان نے یا نیب زدہ ہر پرسنالٹی نے، ہر ملزم نے ان کی عدالت میں آنا ہوتا ہے۔ جو سزا سنائی گئی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، وہ بڑی دلچسپ تھی اس جج کی عدالت میں۔ جج سزا سنانے سے ایک دن پہلے عدالت میں ہی بیمار ہو گیا تھا جج بشیر، اور اسے اڈیالہ جیل کے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ منگل کی بات ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ بدھ والے دن جج صاحب کچہری نہیں لائیں گے، اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ لیکن یہ صبح 9 بجے ہی بدھ کو نا، جس دن سزا سنائی ہے گزشتہ روز، آج جمعرات ہے، مطلب کل، یہ عدالت میں آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے جیل ڈپٹی سپرڈنٹ ہے اکرم، جس نے دھوکے سے مروایا عمران خان کو۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اکرم سے کہا کہ لیا بھی ملزم عمران خان لے کے عدالت دے وچ، عدالتی عملہ بیٹھ گیا، میڈیا کے بیٹھ گیا، اور عمران خان کو بلایا گیا تو عمران خان کو جا کے اکرم نے کہا، ڈپٹی سپرڈنٹ جیل نے، کہ خان صاحب جج صاحب دھیان ساتھ دے، آؤ ذرا۔ تو عمران خان نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، سپورٹس شوز پہنے ہوئے تھے، بلو جیکٹس پہنی ہوئی تھی، اور عمران خان آ گئے وہی مستی میں یوں کرتے۔ تو جج نے کہا بیٹھو خان صاحب، وہ تھانوں کل دیتے سی 342 دے حوالے نال سوال نامہ بنا کے دیتا سی، تہاڈے بیان 342 دے حوالے نال او فل کر لیا، لائیں ذرا۔ تو عمران خان کہنے لگا نہیں، وہ میرے وکلا آئیں گے تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ جو بھی کیا ہے وہ تو لے کے آئیں خان صاحب۔ تو خان صاحب کہنے لگے نہیں، اس میں وہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں نے کچھ ترامیم کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ لے کے آئیں، یہ کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے، اور جہاں جو ترامیم کرنی ہے وہ کرے اور وہ جمع کروائے۔ خان صاحب اٹھے ہیں اور میڈیا کی طرف گئے، اور جا کے کہنے لگے کہ مینوں تے اکرم نے کیا سی صرف حاضری لگنی ہے، اس اکرم نے مجھے مروا دیا ہے، اس سپرڈینٹ نے۔ یہ کہتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے چلے گئے، اور جب آدھا گھنٹہ اور نہیں آئے تو جج بشیر نے کہا کہ لے آؤ کتنے خان صاحب۔ تو یہی ڈپٹی سپرڈینٹ جیل اکرم دوبارہ گیا ہے عمران خان کی کوٹری کی طرف،
اور جا کے کہا کہ خان صاحب آؤ ذرا، جج صاحب دھیان ساتھ ہیں. تو خان صاحب نے آگے سے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، اور میں نس رہا اتوں، بس میں نہیں ہوں اتنے جانا جج بشیر کو. اج ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، آج اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کام ڈالنا ہے اس نے. میں نہیں آؤں گا جب تک میرے وکلا نہیں آئیں گے. یہ کہہ کر اکرم کو واپس بھیج دیا عمران خان نے. اور ادھر جج نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے اردلی کو کہا، وہ کورٹ کا وہ جو بندہ سزائیں لگاتا ہے نا، باہر کھڑا ہو کے آوازہ دیتا ہے، نکارا بجاتا ہے. اور میں گانا بھی یاد آ گیا، نگارا بجا. خیر، اسے کہا گیا کہ باہر جا کے شور کرو، اعلان کرو، بجاؤ کہ ملزم عمران خان نیازی حاضر ہو. وہ عدالت کے باہر جو آواز لگتی ہے، تو اس بندے نے باہر جا کے آواز لگایا کہ ملزم محمد عمران خان نیازی حاضر ہو، حاضر ہو. کئی دفعہ آواز لگایا لیکن عمران خان نہیں آیا. تو پھر جج بشیر نے اپنا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے میں 14 سال قید با مشقت سنائی گئی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے مطلب حق جرا نہیں دیا گیا، ملزم کو صفائی کے لیے کچھ نہیں ٹائم دیا گیا، تو جج بشیر کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ بڑی وری تہن ٹائم دیتا یار، آپ کوئی بھی چیز لے کر نہیں آتے، آپ بار بار ٹائم لے لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یہ جج بشیر ہیں. جج بشیر کے حوالے سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 14 مارچ کو تو ریٹائر ہو ہی رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے جو یہ نرمی تھی تو انہیں جیل کی بجائے بنی گالہ میں رکھا جائے، اس میں مشاورت جج صاحب کی بھی شامل تھی. حالانکہ یہ انتظامی معاملہ تھا، جج نے سزا دے دی. اس کے بعد جج کا وہ ختم ہو گیا، ذمہ داری ختم ہو گئی. اب جیل حکام کی ذمہ داری تھی، انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، وزارت داخلہ کی، ہوم سیکرٹری کی ذمہ داری تھی کہ اس نے بشرا بی بی کو کہاں رکھنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تاریں کھڑکی کہیں سے، اور بشرا بی بی کو یہ ریلیف مل گیا بہت بڑا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی کہ بشرا بی بی بنی گالہ میں رہے گی اور عمران خان جیل میں رہے گا. اس میں اور بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، ہوگی. اور یہ چانن ہوگا لوگوں تک، عوام تک، کہ کنی کی سچی ہے بشرا اور کیا کرتے رہے ہیں عمران خان. یہ کیسز کی ایک لمبی لائن ہے، تھوڑے سے کیسز نہیں ہیں. اور جج بشیر نے 14 مارچ کو ریٹائر ہو جانا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں عمران خان کا واسطہ اور بشرا بی بی کا واسطہ کس اور جج کے ساتھ پڑھنا ہے. اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر دے دوں بڑے قریب کی، وہ صرف اتنی ہے کہ بھائی جان جو بھی ہو جائے، عمران خان کے لیے ریلیف کہیں نہیں. عمران خان کو نہ پاکستان کے اندر سے کسی کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہو رہا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اب سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، انہاں چوراں جنہاں نے کہنا میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، انہاں نال بھی کرنے تیار ہے، لیکن خان صاحب دے نال کوئی گل کرنے تیار نہیں. اور خان صاحب باہر سے جتنی مرضی لابنگ فرمیں جو ہیں انہیں ہائر کر لے. اب بھی کی ہے لابنگ فرم جو جناب پرویز مشرف کے لیے بھی کام کرتی رہی تھی، امریکی لابنگ فرم. نہ باہر سے کسی ملک سے کسی طرح کا کوئی ہمدردی کسی کی بھی پھوٹ رہی ہے عمران خان کے لیے، اور نہ پاکستان کے اندر سے. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب ضرور کریں، اس کی بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنے تہذیب والے اچھے والے کامنٹ ضرور کریں. اور یہ جو گھٹیا قسم کے کامنٹ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنی حالت زار دیکھیں، پھر کسی کے چینل پر کامنٹ کرے. کسی کو گالیاں دیے جانے سے آپ کیا سمجھ لیں گے کہ تیری تیڑیاں گلا مان لوے اگلا.
آپ کے لفافہ کہنے سے، ان حرامزادوں کے کہنے سے، حرامزادے تو کہا جا سکتا ہے نا انہیں جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے کہنے سے ہمارے پڑولے میں کوئی دانے بھر جائے گا. ہم کسی نہ نواز شریف کے چمچے ہیں، نہ کسی عمران خان کے، نہ کسی زرداری کے، اور نہ ہم کسی کے بوت پالشیے ہیں. آزادانہ اور اپنی مرضی کی جرنلزم کرتے ہیں اور وہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جو سچ ہوتی ہے. اللہ حافظ.